السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی نشست میں ہم مرد اور عورت کی نماز کا مکمل طریقہ جانیں گے۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے نماز کی سنتوں کو جانا کہ نماز میں کون کون سی چیزیں سنت ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے عورتوں کی نماز کا مکمل طریقہ جانتے ہیں، اور اس کی قاعدہ تو یہی ہے کہ پہلے مرد کی نماز کا طریقہ بتایا جائے، پھر عورت کی نماز کا طریقہ بتایا جائے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے عورت کی نماز کا مکمل طریقہ بتایا جائے، اور اسی کے ضمن میں عورت کی نماز سے مرد کی نماز میں جو ڈیفرنس ہے، جو فرق ہے، وہ میں بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو عورت نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہ صاف ستھرا ہو کر، پاک صاف ہو کر، باوضو قبلہ کی طرف رخ کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جائے۔ گھر میں جہاں بھی نماز پڑھتی ہے وہاں نماز پڑھ جائے، نماز پہ کھڑی ہو جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد جو نماز پڑھ رہی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، اس نماز کی نیت کریں۔ میں نے بتایا ہے کہ نیت یہ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، عربی میں کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو عربی میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی ہے تو بھی اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دل میں آپ اس نماز کی نیت کر لیں کہ میں، مثال کے طور پر، کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کی نیت کرتی ہوں اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان چیزوں کا تصور، خیال دل میں جم جانا ہی نیت ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد عورتیں بس یہاں تک ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ میں، نیت کے بعد اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہنا، اور تکبیر تحریمہ میں یہاں تک ہاتھ اٹھانا عورتوں کے لیے بس اتنا ہی سنت ہے ان کے لیے۔ کان تک ہاتھ اٹھانا یہ مرد کے لیے ہے۔ اور پھر جو عورت نماز پڑھ رہی ہے وہ کیا کرے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر اس طرح سے باندھ لے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین یعنی آمین آہستہ سے کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو صورت یاد ہے نا، وہ سورہ پڑھیے۔ مثال کے طور پر انا اعطینا ہم پڑھ دیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پھر جیسے ہی تلاوت ختم ہو فوراً رکوع میں چلے جائیں، اور عورتیں رکوع میں جائیں اس طرح کہ بس ہاتھ عورتوں کا گھٹنے تک پہنچ جائے، بہت زیادہ جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اتنا ہی جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا بے جوڑ مرتبہ 7 11 جتنی دیر چاہیں آپ ہے نا تسبیح پڑھے رکوع کی۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد عورت کیا ہو؟ سیدھی کھڑی ہو جائے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہتے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آہستہ سے ربنا لک الحمد کہے، اور پھر سجدے میں چلی جائے۔ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے آہستہ سے، چونکہ عورتیں باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ہے نا، یعنی عورت میں سے کوئی خود امام ہو، کوئی مقتدی ہو، ایسا، اور
عورتوں کے لیے اسلام میں امامت نہیں ہے، وہ اس کے لیے تنہا نماز پڑھنا ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے نا. جماعت میں نماز پڑھنے سے اس کو کم ثواب ملے گا، تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ عورتوں کے لیے آسانی بھی ہے نا، مسجد جانا اور پھر اہتمام کرنا، اور پھر گھر کے کام کاج میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں. تو بہرحال عورتوں کے لیے اسلام میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. عورتوں کو جیسے ہی کھانا وغیرہ تیار کر کے گھر کے کام کاج سے فرصت ملے، فوراً نہا کے کھڑی ہو جائے گھر کی نماز، مسجد میں جہاں نماز پڑھتی ہیں عورت، وہ بھی مسجد ہی کا حکم ہے. گھر کی عورتیں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہ بھی مسجد ہی ہے، اس میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. تو آپ وہاں نماز پڑھ رہی ہیں. تو خیر، تنہا نماز پڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ تکبیرات کہنی ہے. تو رکوع کے بعد جیسے ہی آپ سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، سجدے سے سر اٹھائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیں، اور پھر سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھیں تو اللہ اکبر کہیں، یا کھڑی ہو جائیں تو اللہ اکبر کہیں. تو یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور صرف رکوع سے سر اٹھانے کے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے. بہرحال تو نماز کا ہم نے بتایا کہ عورت کیسے، سب سے پہلے تو اس نے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہی، اور پھر ہاتھ باندھا، پھر سورہ ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر انا اعطینہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے رکوع کیا اور رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر رکوع سے سر اٹھایا، اور پھر ہم جا رہے ہیں سجدے میں، ہے نا. سجدے میں عورت جا کے سب سے پہلے دونوں پاؤں کیا کرے، ایسے نکال دے، داہنے طرف دونوں پاؤں عورتیں نکال دیں، اور پھر زمین پر بیٹھ جائے اور چلی جائے سجدے میں بہت زیادہ سمٹ کر. یعنی عورتوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا ہے نا، یہ کیا ہے، سنت ہے. سمٹ کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہے نا کہ ہاتھ کا یہ والا حصہ کیا ہو، یہاں لگا ہوا ہو، ہے نا، اور پھر یہ والا حصہ بازو جو ہے وہ پہلو سے لگا ہوا ہو، پہلو کیا ہو، ران سے لگا ہوا ہو، ران کیا ہو مطلب پاؤں کے نیچے حصے سے لگا ہوا ہو، ہے نا، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، پنڈلی سے لگا ہوا ہو، اور پنڈلیاں زمین سے لگی ہوئی ہو. اس طریقے سے سمٹ کے عورتیں سجدہ کریں. یہ عورتوں کی نماز کا یہ بہت ہی اہم حصہ ہے. مردوں کی طرح بازویں ایسے کھول کر، ہے نا، بغل اور بازو کے درمیان، یہ عورت چونکہ سراپا عورت ہے نا، اسلام نے عورتوں کا ہر حالت میں لحاظ رکھا ہے نا. تو نماز میں عورتیں کیا ہوں، بہت زیادہ سمٹ کے سجدہ کریں، اور سجدے میں کیا ہوں، پہلے پیشانی رکھے، پہلے ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھے. سجدے کی تسبیح یہ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائیے جلسے میں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور سیدھا ہو کے بیٹھنا ہے، جھک کے بیٹھنا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ تھوڑا سا اٹھے اور پھر چلے گئے سجدے میں. اس طرح سے تعدیل ارکان نہیں پایا جائے گا، پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا. جان بوجھ کر اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، ہے نا. یعنی پہلا سجدہ سے سر اٹھائیں اور سیدھا بیٹھ جائیں، ہے نا. سمٹ کے ہی بیٹھے لیکن سیدھا بیٹھے، ایسا نہ ہو مطلب سر جھکا ہوا نہ رہے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدے کے لیے جائے. دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کیجئے جس طرح پہلے، ہے نا، پہلا سجدہ کیا تھا. بلکہ تمام سجدے عورتیں اسی طرح ہی کریں گی، چاہے فرض نماز کے سجدے ہو، واجب نماز کے ہو، سنت ہو، نوافل ہو. دوسرے سجدے میں بھی کیا کریں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھے سجدے کی، جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو. اور پھر اس کے بعد یہاں پہلی رکعت مکمل ہو، یہ ہے نا، یہ اینڈ ہے. شروع کہاں سے کیا تھا آپ نے،
ہے نا. سب سے پہلے ہے نا آپ نے ثنا سے شروع کیا تھا, تکبیر تحریمہ تو ہے ہی, وہ نماز میں شرط ہے نا. وہاں سے تکبیر ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ جو آپ نے پہلے یہاں سے لے کر کے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا ہے نا, سورت ملائی, رکوع کیا, یعنی قیام رکوع قیام قرت رکوع اور پھر سجدہ. دونوں سجدہ نماز میں فرض ہے, یہ یاد رہے ہے نا. اگر ایک سجدہ کیا کسی نے اور ایک سجدہ چھوڑ دیا تو پھر رکعت مکمل نہیں ہوگی, نماز پوری نہیں ہوگی. تو دونوں سجدہ یہ کیا ہے, نماز میں فرض ہے. اور میں نے کہا کہ دوسری سجدہ سے جیسے ہی عورت نے سر اٹھایا ایک رکعت مکمل ہو گیا ہے نا. اس کو میں اتنا زور دے کے کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ باقی جو دوسری رکعت ہے اس کو سیم اسی طرح پڑھنا آپ کو. اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ قرأت میں آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا, سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطینہ پڑھا تھا. دوسری رکعت میں آپ کیا پڑھیں, قل هو اللہ شریف پڑھ دیں. قل هو اللہ شریف اس طرح ہے, سورہ فاتحہ یعنی الحمد سورہ پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے نا. کیا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھ لیا آپ نے. آپ پھر رکوع میں چلے جائیے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے, پھر رکوع میں جا کر کے رکوع کی تسبیح پڑھیے, پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رکوع سے اٹھ جائیے ہے نا. اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیے, اور سجدہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. سجدے میں ہے نا, سجدے کی تسبیح پڑھیے, سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جائیے سیدھا, پھر دوسرا سجدہ کیجیے. اس کے بعد آپ کی 2 رکعت نماز ہو گئی پوری ہے نا. چونکہ ہم نے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی نیت کی تھی, تو 2 رکعت یہاں پوری ہو گئی. 2 رکعت پہ بیٹھ کر کیا کرنا ہے, التحیات پڑھنا ہے. مرد کے لیے بھی یہی ہے, عورتوں کے لیے بھی یہی ہے, پوری التحیات پڑھنا ہے. التحیات میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اور پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں. پوری التحیات اس طرح ہے, التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پوری التحیات پڑھیں. اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. تیسری رکعت میں کھڑی ہو کر صرف الحمد سورہ پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد سورہ پڑھیے, اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیے, سجدہ کیجئے, پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے, اور کھڑے ہو کر کے پھر وہی بسم اللہ کے بعد الحمد پڑھیے, اور پھر رکوع میں چلے جائیے, رکوع سے سر اٹھائیے, پھر سجدے میں چلے جائیے. 2 سجدہ کرنے کے بعد اب جو بیٹھے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں. 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھے ہیں آخری بیٹھک ہے, اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں. قعدہ اخیرہ میں بھی کیا کہنا ہے, التحیات پڑھنی ہے نا, جیسا کہ قعدہ اولیٰ میں پڑھا تھا, اور پھر درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی یہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر دعائے معصورہ, کوئی دعا آپ کو اگر یاد ہے تو پڑھیے, نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں, آپ سلام پھیر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. That's it. یہ نماز کا مکمل طریقہ ہے. اور عورت کی نماز کا یہ طریقہ ہے. مردوں کی نماز میں صرف تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح نماز پڑھنا مردوں کے لیے بھی, صورت بھی وہی ہے, تسبیحات بھی وہی ہے, رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے, سیم ٹو سیم. صرف فرق یہ ہے کہ مرد کیا کریں گے, تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کان کی لو تک لے جائیں گے, یعنی انگلیاں انگوٹھے دونوں کیا ہو کان کی لو تک جائے ہے نا, اور پھر ہاتھ عورتیں ناف کے اوپر باندھتی ہیں ہے نا, سینے پر, مرد کیا ہو ناف کے نیچے باندھے ہیں. اور پھر رکوع میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مرد جب رکوع کرے تو مرد کا سر ہے نا, پیٹھ اور کمر یہ کیا ہو, ہموار ہو, برابر ہو, بالکل سیدھا ہو ہے نا. اور عورتیں کے لیے ایسا نہیں ہے, عورتوں کا سر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو ہے نا, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور سجدے میں یہ ہے کہ عورتیں تو سمٹ کے سجدہ کریں گی, عورتوں کا دونوں پاؤں قبلہ کی طرف نکلا ہوا ہوگا سجدے کی حالت میں اور قعدہ میں. لیکن مرد کا یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کیا ہوگا اس طرح کھڑا رہے گا ہے نا, اور دونوں پاؤں کی انگلیاں کا رخ کیا ہو, قبلہ کی طرف ہو, مڑی ہوئی ہوں.
کس میں؟ سجدے کی حالت میں، اور پھر جب بیٹھے قاعدہ تو قاعدہ کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں، دائیں پاؤں بدستور اسی طرح کھڑا ہی رہے گا، صرف اتنا ہی فرق ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، انشاءاللہ اس سے آپ کو نماز کا مکمل ہے نا نماز کی جانکاری حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ فقط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔